أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بساؤ گے جو اس میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم آپ کی حمد کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ بھی تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا. اس سلسلے میں کچھ تفصیلات گزشتہ آئی ہیں. بقیہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کسی کو بطور خلافت بھیجنا چاہتے ہیں تو فرشتوں سے اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے فرشتوں سے کوئی مشورہ کیا، یا پھر یہ ہے کہ ان کو اعتماد میں لے کر کے کام کرنا یہ ضروری تھا؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس سلسلے میں مفسرین نے جو جواب دیا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس معاملے میں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مشورہ اس سے لیا جاتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو کسی معاملے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں مناسب رائے پر نہیں پہنچ سکوں گا، صحیح فیصلہ میں نہیں کر سکوں گا، تو وہ اپنی سیفٹی کے لیے دوسرے تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام اولین و آخرین کے علوم کو جاننے والے ہیں، ان کا علم محیط ہے. اس لیے انہیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ فیصلہ کرنے میں کسی غلط نتیجے کے اوپر نہ پہنچ جائیں، اس وجہ سے مشورہ کر رہے ہیں. دوسرا معاملہ یہاں پر یہ ہمیں غور کرنے کا ہے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جہاں دوسروں کو اپنے ساتھ ملانا مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے. اگر ہم دوسروں کو اپنے ساتھ نہ ملائیں تو ایسی صورت میں فساد کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے موجودہ اسمبلیوں کا معاملہ ہے کہ یہاں پر تمام کو ساتھ لے کر کے کام کرنا وہ اس کام کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ فرشتے یہ گویا اللہ کی کیبنٹ ہے اور ارکان اسمبلی ہے، ان سے مشورہ کرنا ضروری ہے. تو یہ معاملات نہیں تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے، بلکہ دراصل امت مسلمہ کو ایک سبق دینا مقصود تھا. چونکہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے دراصل یہ سبق دینا مقصود تھا کہ
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کسی غلط نتیجے کے اوپر پہنچ جائیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے فرشتوں سے اس اہم ترین معاملے کا ذکر کیا اور ان کے علم میں بات اللہ نے لائی ہے۔ سبق دینا مقصود یہ ہے کہ جب کبھی ہمیں کوئی اہم کام کرنے کی ضرورت ہو تو ایسے وقت میں کام میں ہمارے ساتھ شریک جو مخلصین ہیں، ان مخلصین کے سامنے ہم اس کی اہمیت کا ذکر کریں اور ان سے مشورہ لے کر کے کام آگے بڑھائیں۔ دراصل یہ سبق دینا مقصود تھا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس سے پہلے تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ عام طور پر فرشتوں کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ ہم علم کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، اطاعت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے جب اللہ کے سب سے مقرب ہیں تو پھر ہم سے زیادہ مقرب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس کے بعد فرشتوں نے یہ جو وہ سوچا کرتے تھے ان کی سوچ بدل گئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم اور عرفان کے چشمے بھی کھولے ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتوں کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خیال فرشتوں کا تھا اللہ نے حضرت انسان کو اس سے بڑے مقام پر پہنچایا ہے۔ یہ بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ تیسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں دو طرح کا نظام چلتا ہے حکومتوں کا۔ حکومتوں کا ایک نظام تو یہ ہے کہ جو سلطنتیں قائم ہوتی ہیں وہ سلطنتیں اپنا ایک نظام بناتی ہے اور اپنا ایک قانون وہ مرتب کرتی ہے، ایک دستور وہ بناتی ہے۔ اس دستور کے اعتبار سے پھر پورا سلطنت کا نظام چلتا ہے۔ لیکن ایک اسلامی سوچ اور اسلامی نظام ہے جس کا تصور یہ ہے کہ دنیا کے اندر اصل حکومت اور اصل حکمرانی تو اللہ کی ہوگی، ان الحکم الا للہ، اصل حکمرانی اللہ کی ہوگی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اس لیے یہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں رہنے والی ساری کی ساری مخلوق یہ جب اللہ کا کنبہ ہے تو ایسی صورت میں حکومت و سلطنت حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی ہی ہوگی۔ پھر انسان کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو بادشاہی نظام بنا ہوا ہے، یہ حکمرانی کا سسٹم بنا ہوا ہے، تو انسانوں کے ہاتھ میں بس اللہ کے بنائے ہوئے نظام سلطنت کا امپلیمنٹیشن کا کام ہے کہ جو نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، انسان کو بس وہ نافذ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے اسلامی نظام مملکت میں اور جمہوری نظام مملکت میں، ڈیموکریسی اور اسلامی نظام مملکت، ان دونوں کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے، اور یہ اتنا اہم ترین فرق ہے
کہ جس کی وجہ سے پورا سسٹم چینج ہو جائے گا۔ ایک نظام وہ ہے جو انسانوں نے اپنے دماغ سے غور و فکر کر کے اور مختلف پہلوؤں کو سوچ کر کے مرتب کیا ہے، اور اس کو ایک قانون کی حیثیت دی، اس کو ایک دستور کی حیثیت دی، پھر یہ طے کیا کہ یہ جو دستور اور قانون ہے اس کے مطابق ہم سارا نظام چلائیں گے۔ یہ جمہوری نظام ہوتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل اسلامی نظام یہ ہے کہ سلطنت اصلاً انسانوں کی نہیں ہے، اصلاً سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور انسان اسی اللہ کی بنائی ہوئی سلطنت میں اللہ کے طے شدہ نظام اور قانون کو نافذ کرنے والا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ممالک جہاں پر اسلامی نظام مملکت نہیں ہے، وہاں تو ٹھیک ہے، غیروں کے ہاتھ میں وہ ملک ہے، حکومت غیروں کے ہاتھ میں ہے، تو یہ چل جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، غیروں کے ہاتھ میں حکومت ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے، وہ تو اپنا قانون چلائیں گے۔ اس قانون کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ غیروں کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی اگر وہ اسلامی اصولوں کے ساتھ نہ ٹکراتے ہوں تو اس ملک میں رہنے والے تمام شہریوں کے لیے ان کے قانون کو فالو کرنا جیسے قانوناً ضروری ہے ویسے شرعاً بھی ضروری ہے۔ وہ قوانین جو اسلامی قوانین سے ٹکراتے ہوں، ہے غیروں کا بنایا ہوا قانون لیکن اسلامی قانون سے ٹکراتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس حکم کی حیثیت کیا ہے۔ مثلا یہ کہ کسی ملک نے قانون یہ بنا دیا کہ نماز نہ پڑھیں، قانون ہے ملک کا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو قانون بنا ہے وہ قانون اسلام کے کس حکم سے ٹکرا رہا ہے۔ اگر وہ کسی فرض حکم سے ٹکراتا ہے تو اس کے لیے احکام الگ ہیں، واجب سے ٹکراتا ہے تو احکام الگ ہیں، اور سنن و مستحبات سے ٹکراتا ہے تو قانون الگ ہے۔ اگر قانون جو بنا ہوا ہے وہ سنن و مستحبات سے ٹکراتا ہے کہ اسلام کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے لیکن قانون یہ ہے کہ وہ کام نہ کریں، تو ایسی صورت میں وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قانون کو مان لیں، اور یہ جو نفل کام تھا اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نفل اور مستحب کہتے ہی ایسے عمل کو ہے جسے کیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کام اسلام میں فرض و واجب کے درجے میں تھا، مثلا حجاب کا اہتمام کرنا خواتین کے لیے یہ واجب ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا یہ فرض ہے، اب قانون یہ بنتا ہے کہ اس حجاب کو استعمال نہ کریں، یہ قانون بنتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اس حکم کو چیلنج کرے، اس حکم کو کاؤنٹر کرے۔ جیسے جمہوری مملکتوں میں جو ہے احتجاج وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے، تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس حکم کو چیلنج کرنے کی وہ کوشش کرتے رہیں، اور جہاں تک اپنا ذاتی معاملہ ہے وہ ذاتی معاملے میں وہ احتیاط کرتے رہیں۔ جب یہ معاملہ آگے چلتا ہے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے دو راستے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی طاقت و قوت اتنی مجتمع ہوتی ہے اور اتنی منظم آرگنائزڈ ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے میں حکومت کو سبق سکھا سکتے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کو اس بات کا حکم ہے کہ ایسے موقع پر حکومت کو سبق سکھائیں، اس طور پر کہ حکومت یا تو مجبور ہو جائے اس قانون کے ہٹانے پر، اور اگر
حکومت مجبور نہ ہوئی تو ہم حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں. اگر مسلمانوں کی قوت مجتمع ہے اور آرگنائزڈ ہے، اور اگر مسلمانوں کی قوت بکھری ہوئی ہے جیسے عام طور پر اس زمانے میں ہوتی ہے، مسلمانوں کی قوت بکھری ہوئی ہے اور یہ آرگنائزڈ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس ملک سے ہجرت کریں اور دوسرے ملک کے اندر شہریت کو اختیار کریں. یہ تفصیل ہے اس وقت جب کہ کسی ملک کوئی ملک غیروں کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر چلتا ہے. لیکن بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے انسانوں کو اس زمین پر خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے. تو جب اللہ نے خلیفہ بنا کر کے بھیجا تو اس سلسلے میں اصل حکم یہ ہے کہ حکومت اللہ کی ہوگی. جب حکومت اللہ کی ہوگی تو ہمارا کام صرف اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا ہے. لہٰذا وہ تمام ممالک جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، وہاں کی سوچ ہی حکومت کی یہ ہوگی کہ ان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کیا جائے. اب یہ قوانین کے نفاذ کے لیے وہ اگر کوئی اپنی اسمبلی قائم کر رہے ہوں، قانون کے نفاذ کے لیے، اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے وہ اپنی پارلیمنٹ بنا رہے ہوں، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے نفاذ کے لیے وہ اپنی کابینہ بنا رہے ہوں، تو یہ ساری چیزیں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اس کی مثال اس وقت پاکستان کی ہے کہ بنا تو ہے وہ دراصل کلمے کے عنوان پر، مسلمانوں کی حکمرانی اور اللہ کے قانون کے عنوان پر وہ بنا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا وہاں پر اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اس کی پابجائی ہو رہی ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے. سیدھی بات تو یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں جتنا آسانی کے ساتھ اسلامی احکام پر اور دیگر امور کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، وہاں پر مشکل ہے. لیکن جو وہاں کی پارلیمنٹ ہے اور جو وہاں کی کابینہ ہے، وہ ساری کی ساری جو دستوری حیثیت ہے، وہ دستوری حیثیت یہ ہے کہ حکم تو اللہ کا ہوگا، قانون تو قرآن اور حدیث کا ہوگا. اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہم یہ سارا سسٹم بنا رہے ہیں. جو سسٹم وہاں پر پارلیمانی ہے، جو سسٹم وہاں پر اسمبلی کا ہے، ان کے پاس اس کی حیثیت قانون کے نفاذ کی ہے. تو فرق یہ ہوا دو مثالوں کو سامنے رکھ کر کے کہ ہندوستان میں جو پارلیمنٹ ہے اور جو اسمبلی ہے وہ قانون ساز کونسل ہوتی ہے، اور وہاں پر جو اسمبلی اور پارلیمنٹ ہے وہ قانون ساز کونسل نہیں ہے ان کے دستوری اعتبار سے، کانسٹیٹیوشنل لیول پر، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے نافذ کرنے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. اب یہ ایک الگ میٹر ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں. کوئی مجھ سے یہ پوچھیں کہ موجودہ پاکستانی حالات کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ اپنا اوپینین دیجئے، تو وہ ایک الگ میٹر ہے، ہمیں اس میں جانا نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود تھا خلیفہ کے ذریعے سے. زمین پر اللہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے. بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. انشاءاللہ مزید تفصیل اگلے ہفتے آئے گی. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان